رودر پریاگ کی طرف جاتے ہوئے رستے میں جم کوربٹ کو لیپرڈ کے پگ مارکس دکھائی دیے، یعنی لیپرڈ ان سے چند گھنٹے پہلے ہی اس رستے سے رودر پریاگ گیا تھا، لہٰذا لڑائی کے دوران مارے جانے کا امکان تو ختم ہو گیا۔ وہ بھی زندہ تھا اور پگ مارکس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کوئی ایسی چوٹ بھی نہیں لگی جس سے اس کے بعد میں مارے جانے کا اندیشہ ہو۔ وہ بس تیز تیز چلتا ہوا جا رہا تھا۔ جم کوربٹ نے اس کے پگ مارکس کا پیچھا کیا تو وہ گلاب رائے تک پہنچ گئے۔ گلاب رائے میں چند دکانیں اور یاتریوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ گلاب رائے سے آگے لیپرڈ پہاڑی چٹانوں میں چلا گیا اور پگ مارکس ملنا بند ہو گئے۔ کوربٹ اب کیمپ واپس لوٹ آئے۔ پہلے وہ نہائے اور پھر اچھی طرح کھانا کھا کر سو گئے۔ دوپہر میں اٹھے اور دوبارہ گلاب رائے چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے وہاں اپنے ایک دوست پنڈت سے کہا کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ آدم خور اسی علاقے میں پھر رہا ہے۔ اس پنڈت کی اپنی ایک پناہ گاہ تھی جہاں یاتری یعنی وزٹرز رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے تھے۔ یہ پناہ گاہ گھاس پھوس کی چھت والی تھی اور برلبے سڑک تھی۔ اب جم کوربٹ کہتے ہیں کہ پنڈت کے ساتھ ان کی اچھی بات چیت ہوتی تھی اور اس کے پاس سنانے کے لیے بہت سارے قصے تھے، جن میں سے ایک یہ ہے۔ ایک عورت جو اپنے گھر جا رہی تھی، اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ شام سے پہلے گھر نہیں پہنچ پائے گی، لہٰذا وہ پنڈت کے پاس آ گئی اور رات گزارنے کی اجازت مانگی۔ کیونکہ پنڈت اس کو جانتا تھا، پنڈت نے اسے پناہ گاہ میں سب سے محفوظ جگہ دے دی۔ یہ ایک لمبا کمرہ نما عمارت تھی اور اس وقت بھی اس میں 50 سے 60 یاتری پہلے ہی قیام پذیر تھے۔ ان لوگوں نے جب اپنے لیے کھانا بنایا تو اس عورت کو بھی دیا، سب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد سو گئے۔ آدھی رات میں جب سب لوگ سو رہے تھے، ان یاتریوں میں سے ایک عورت نے اچانک چلانا شروع کر دیا اور سب جاگ گئے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اسے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ لالٹین کی روشنی تیز کر کے جب اس کے پاؤں کو دیکھا گیا تو چھوٹی سی خراش تھی جس سے معمولی سا خون بہہ رہا تھا۔ سب نے کہا، یہ بچھو کا کانٹا نہیں ہے، تمہیں وہم ہو رہا ہے، دن میں کسی وقت کوئی کانٹا چبھ گیا ہوگا اور اس کا زخم ہے۔ خام خواہ سب کو پریشان کر دیا، سو جاؤ اور سب کو سونے دو۔ اس کے بعد سب دوبارہ سو گئے۔ اگلی صبح جب کچھ روشنی ہو گئی، پنڈت پناہ گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک کپڑا زمین پر نظر آیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو اسی عورت کی ساڑی ہے جو پڑوس کے گاؤں کی ہے۔ اس ساڑی پر خون لگا ہوا تھا۔ پنڈت سمجھ گیا کہ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ دراصل پچھلی رات جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، وہ آدم خور پناہ گاہ کے اندر آ گیا اور سب لوگوں کو چھوڑ کر اسی عورت کے پاس گیا اور اسے گلے سے پکڑ کر مار دیا۔ اس کے بعد وہ اس عورت کو اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ کیونکہ رستے میں بہت سے لوگ زمین پر سو رہے تھے، وہ ان کے اوپر سے ٹپتا ٹپاتا وہاں جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کا پنجہ اس عورت کے پاؤں کو چھو گیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ سمجھی کہ اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ جب تک سب لوگ جاگے، وہ آدم خور اپنے شکار کو لے کر بھاگ چکا تھا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ آدم خور اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف اس عورت کو لے کر کیوں گیا؟ جم کوربٹ کے خیال میں وہ لیپرڈ پہاڑی لوگوں کی اسمیل کو پہچانتا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف گیا، کیونکہ اس پناہ گاہ میں اس وقت اور کوئی لوکل نہیں تھا سوائے اس عورت کے۔ لیکن یہ جواب کوئی زیادہ تسلی بخش تو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس لیپرڈ نے اس عورت کا پیچھا دن کے ٹائم کیا ہوگا اور اپنے ٹارگٹ کو لاک کر دیا ہوگا۔ ایک اور واقعہ جو 1921 میں پیش آیا۔ کیدار ناتھ کی یاترا جاری تھی۔ آدم خور کی کاروائیاں بھی اپنے عروج پر تھیں۔ اسی وجہ سے پنڈت اپنی پناہ گاہ میں کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس کی پناہ گاہ زیادہ محفوظ نہیں تھی۔ لیکن ایک دفعہ ایک گروپ آیا، وہ لوگ بہت تھکے ہوئے تھے اور اسی پناہ گاہ میں رکنے کی ضد کرنے لگے۔ ان کے بہت زیادہ اصرار پر پنڈت نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ رات کھانا کھانے کے بعد سب لوگ سو گئے۔ اب جس کمرے میں وہ سو رہے تھے، کوئی کھڑکی نہیں تھی،
اس لیے رات کو بہت زیادہ گھٹن ہو گئی۔ پنڈت نے مجبوراً دروازہ کھول دیا اور باہر نکل کر گہری سانسیں لینے لگا۔ اسی وقت اس کی گردن پر کسی جانور نے چھلانگ لگائی اور اپنے دانت پنڈت کی گردن میں گاڑ دیے۔ پنڈت نے ایک زوردار جھٹکا دیا تو وہ لیپرڈ سیڑھیوں میں گر گیا اور دوبارہ حملے کرنے کے لیے اٹھا۔ اس بار اس نے پنڈت کے ہاتھ کو اپنے دانتوں میں چبا ڈالا۔ پنڈت کی چیخ سن کر باقی لوگ جاگ گئے اور پنڈت کو کھینچ کر کمرے کے اندر لے آئے اور دروازہ فوراً بند کر دیا۔ پنڈت کو گہرے زخم آئے تھے اور لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ گرمی میں اس کے زخم خراب ہونے کا اندیشہ تھا، اور باہر لیپرڈ دروازے کو دھکا لگاتار لگا رہا تھا۔ صبح روشنی ہونے پر وہ آدم خور وہاں سے چلا گیا تو لوگوں نے پنڈت کو اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا کیونکہ پنڈت کی غذا کی نالی کٹ چکی تھی۔ وہاں ایک پائپ لگا کر پنڈت کو خوراک دی جاتی اور 3 مہینے کی زندگی موت کی کشمکش کے بعد پنڈت معجزاتی طور پر بچ گیا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے تھے اور اس کے نشان دکھاتے ہوئے پنڈت نے جم کوربٹ سے کہا کہ صاحب، میں وہ واحد انسان ہوں جو اس آدم خور سے بچ گیا، ورنہ اور کہیں ایسا نہیں ہوا۔ اس لیپرڈ نے اگر کسی کو زخمی کیا تو وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ 3 دن تک جم کوربٹ نے گلاب رائے والی رستے پر لیپرڈ کا انتظار کیا، لیکن وہ ادھر نظر نہیں آیا۔ چوتھے روز ایبوٹسن بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایبوٹسن مسلسل خطوط کے ذریعے آدم خور کے متعلق معلومات لیتے رہتے تھے۔ ان کو تمام کارروائیوں کی روزانہ کی بنیاد پر اطلاع دی جاتی تھی۔ پھر یہی معلومات اخبارات کے نمائندے ایبوٹسن سے حاصل کرتے۔ کچھ اخبار والے یہ بھی لکھتے تھے کہ جم کوربٹ اسے کبھی مار نہیں پائیں گے، حکومت کو چاہیے کہ پوری دنیا سے مزید شکاری بلا کر رودر پریاگ بھیج دیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جم کوربٹ کا خیال تھا کہ اس آدم خور کو مارنے کے چکر میں 2 بے گناہ لیپرڈ مارے جا چکے تھے اور ان سے پہلے بہت سے شکاری اپنی جان گنوا چکے تھے، اس لیے ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔ رات دن کھائے پیے بغیر جنگلوں میں گزارنے، میلوں پیدل چلنے اور نیند کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے جم کوربٹ کا وزن کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن اخبارات میں ایسی خبریں پڑھ کر انہیں پریشانی ہوتی تھی۔ جم کوربٹ کو ساؤتھ افریقہ بھی جانا تھا۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے جم کوربٹ نے ایبوٹسن سے کہا کہ وہ 10 دن اور لیں گے۔ اگر ان 10 دنوں میں وہ آدم خور مارا گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ اس مشن کو ادھورا چھوڑ دیں گے اور ساؤتھ افریقہ چلے جائیں گے۔ 10 راتوں کا ٹارگٹ اس لیے رکھا کیونکہ کوربٹ ایک بات سمجھ گئے تھے کہ 5 دنوں میں ایک دن وہ آدم خور گلاب رائے اور رودر پریاگ ضرور آتا جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے 10 راتیں اس رستے پر پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ اب ایبوٹسن کے ساتھ چند ساتھی گلاب رائے پہنچ گئے، اور گلاب رائے کی سڑک کے پاس پنڈت کے مکان سے 50 فٹ کے فاصلے پر ایک آم کا درخت ہے۔ اس آم کے درخت پر مچان بنائی گئی۔ اسی درخت کے قریب ایک بکرے کو باندھا گیا۔ بکرے کے گلے میں گھنٹی باندھ دی گئی تاکہ بکرا نہ بھی بولے تو گھنٹی کی آواز پیدا ہو۔ کام مکمل ہونے کے بعد باقی سب لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جم کوربٹ بکرے کو چارہ ڈالنے کے بعد سگریٹ سلگا کر بیٹھ گئے۔ کیونکہ ابھی شام ہونے میں وقت باقی تھا، اتنے میں پنڈت وہاں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اسے نہیں لگتا کہ یہ لیپرڈ اس طرف آئے گا۔ اس کے بعد جم کوربٹ مچان پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تمام رات جاگتے رہے، لیکن دور دور تک لیپرڈ کے کوئی آثار نہیں تھے۔ دوسری رات ایک ہرن کے بولنے کی آواز آئی، جو کچھ دیر بولتا رہا پھر خاموش ہو گیا۔ یعنی لیپرڈ اس طرف آیا تھا، لیکن کہیں اور سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 10 راتیں گزر گئیں۔ پنڈت کا اندیشہ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ 10 میں سے صرف ایک رات کوربٹ کو لگا کہ لیپرڈ آس پاس کہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ ہوا۔ لیکن ان 10 دنوں میں اسی علاقے میں اس نے ایک بکرے اور بھیڑ کو مارا تھا اور ایک گھر کا دروازہ بھی توڑا، لیکن وہ گھر والے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور وہ دوسرا دروازہ نہ توڑ سکا۔ 10 دن بعد ایبوٹسن اور جم کوربٹ اب سوچ رہے تھے
کہ کیا کیا جائے۔ جانے کا وقت آ گیا تھا، لیکن ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ لوگوں کو اس آدم خور کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں۔ وہ تمام دن اسی پر بحث کرتے رہے، لیکن کسی فیصلے پر نہ پہنچے۔ جم کوربٹ نے کہا کہ آج کا دن تو گزر گیا، کل فیصلہ کریں گے، آج کی رات تو میں مچان پر بیٹھنے جا رہا ہوں۔ اخبارات میں پہلے ہی زور دیا جانے لگا تھا کہ جم کوربٹ کو ہٹا کر کسی دوسرے شکاری کو موقع دیا جائے، لیکن ایبوٹسن جانتے تھے کہ اتنے چالاک لیپرڈ کو مارنا جم کوربٹ جیسے تجربہ کار کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ جم کوربٹ اب لیپرڈ کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ اخبارات کچھ بھی کہیں، لیکن زمینی حقائق کو ایبوٹسن اور جم کوربٹ ہی سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک رات اور قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ ایبوٹسن نے پوچھا کہ آج رات کہاں بیٹھنا ہے؟ جم کوربٹ نے کہا کہ اسی مچان پر۔ انہوں نے کوئی نئی حکمت عملی تیار کرنے کے بجائے معاملہ قسمت پر چھوڑ دیا۔ اب وہ مچان کی طرف چل پڑے۔ آم کے درخت کے قریب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، اور قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہ دو سانپوں کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ ایبوٹسن نے آگے بڑھ کر ڈنڈے سے ایک سانپ کو مار دیا اور دوسرا قریب ایک بل میں گھس گیا۔ دونوں سانپ کافی زخمی تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ دوسرا بھی کچھ دیر میں مر ہی جائے گا۔ اس کے بعد باقی لوگ چلے گئے۔ کوربٹ اور ایبوٹسن کافی دیر درخت کے نیچے بیٹھے رہے، اور وہ بکرا وہاں پر بندھا ان سے کافی مانوس ہو چکا تھا۔ شام ہونے سے پہلے ایبوٹسن نے جم کوربٹ کو الوداع کیا اور کہا کہ رودر پریاگ کے لوگوں کی قسمت کا دار و مدار آج کی رات پر ہے۔ پھر جم کوربٹ مچان سنبھال کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد کچھ یاتری پناہ گاہ میں آئے، اور ان کی آوازیں جم کوربٹ کو سنائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے کھانا بنایا اور پھر کھا کر سو گئے۔ جم کوربٹ نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کھانے کے بعد آپ کی آوازیں نہ آئیں اور نہ ہی کوئی باہر نکلے۔ اس سے ان کا سارا پلان خراب ہو سکتا تھا۔ اب اس جگہ بالکل سناٹا چھا گیا۔ مچان سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر سڑک کے قریب ایک گڈریے نے اپنا پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس گڈریے کے پاس تقریباً 100 بکریاں تھیں، جن کو اچھے طریقے سے باڑ کے اندر رکھا گیا تھا، اور 2 کتے ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ رفتہ رفتہ رات پورے علاقے کو اپنی آغوش میں لینے لگی۔ کچھ دیر بعد مچان کے سامنے پناہ گاہ سے ایک شخص لالٹین پکڑے ہوئے باہر آیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا۔ اسی وقت گڈریے کے دونوں کتے بھونکنا شروع ہو گئے۔ کتوں کے بھونکنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ آدم خور کو دیکھ رہے تھے۔ جم کوربٹ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کتے کس جانب دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ لیپرڈ اپنی جگہ تبدیل کرتا، کتے بھی اسی طرف دیکھ کر بھونکتے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لیپرڈ پناہ گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید اس لالٹین والے آدمی نے آدم خور کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اب اس پناہ گاہ کی طرف جاتے ہوئے یہاں بندھا بکرا بھی اسے نظر آ گیا ہوگا۔ اب جم کوربٹ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بکرے کی طرف آئے گا یا نہیں، کیونکہ اسے پتہ لگ چکا تھا کہ پناہ گاہ میں انسان موجود ہیں۔ دوسری طرف اسے بکروں سے کوئی خاص قسم کی دشمنی بھی تھی۔ وہ کسی بکرے کو دیکھ کر اسے زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لیپرڈ سڑک سے نیچے اتر گیا تو کتوں کو نظر آنا بند ہو گیا، اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب وہ لیپرڈ بکرے کے قریب آ چکا تھا۔ کوربٹ کو یہ امید تھی کہ وہ بکرے کو مارنے آئے گا۔ جم کوربٹ بالکل تیار بیٹھے تھے، جذبات کی وجہ سے ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ لیپرڈ بالکل خاموشی سے یہاں تک آیا تھا۔ نیچے اندھیرے میں کچھ دکھائی دیتا نہیں تھا، لیکن وہ اس لیپرڈ کو قریب ہی محسوس کر رہے تھے۔ بکرا بھی بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی خاموشی رہی۔ جم کوربٹ کو لگا کہ وہ آدم خور پناہ گاہ کی طرف نہ چلا گیا ہو، لیکن اتنے میں جم کوربٹ کو احساس ہوا کہ وہ بکرا کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر وہ بولنے لگا۔ یہ بکرا پچھلی 10 راتوں میں آج پہلی بار بولا تھا۔
جم کوربٹ اس بکرے کی ہر حرکت کا اندازہ اس کی گھنٹی سے لگا رہے تھے۔ بکرا آم کے درخت کی طرف دیکھ رہا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ لیپرڈ آم کے درخت کے نیچے تاک میں بیٹھا ہوگا۔ لمحات بالکل ساکن تھے۔ جم کوربٹ کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے کہ اچانک انہیں درخت کے نیچے سے کسی جانور کے حرکت کرنے کی آواز آئی اور بکرے کی گھنٹی تیزی سے بجنے لگی۔ مطلب لیپرڈ نے اس بکرے پر حملہ کر دیا تھا۔ جم کوربٹ نے فوراً ٹارچ کو جلایا۔ بندوق کا نشانہ لیپرڈ کے کندھے پر تھا۔ 1 انچ بھی ادھر ادھر کیے بغیر ٹارچ کے جلتے ہی کوربٹ نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلتے ہی ٹارچ بند ہو گیا۔ ٹارچ کے ساتھ ان کا یہ پہلا تجربہ تھا، اس لیے اس وقت کے لوگوں کو ٹارچ کا استعمال نہیں پتہ تھا۔ کوربٹ نے وہاں دوبارہ ٹارچ جلایا تو وہ ایک مدھم سی روشنی پیدا کر کے بند ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی۔ عین وقت پر ٹارچ دھوکہ دے گئی تھی۔ گولی چلنے کے بعد ان کو ایک جھلک نظر آیا کہ لیپرڈ ایک جانب بھاگا تھا۔ گولی کی آواز سن کر پنڈت گھر سے باہر آیا اور جم کوربٹ کو آواز دی۔ اب جم کوربٹ کان لگا کر لیپرڈ کی حرکت کو سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے پنڈت کو کوئی جواب نہ دیا۔ پنڈت معاملے کی حساسیت کو سمجھ گیا اور دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔ بکرا اپنی رسی کی حدود تک چل پھر رہا تھا، اس کا مطلب گولی بکرے کو نہیں لگی تھی۔ اس کے بعد جم کوربٹ خاموشی سے مچان پر بیٹھے رہے اور سگریٹ سلگاتے رہے۔ 3 بجے کے قریب سورج کی پہلی کرنوں نے اندھیرے کو چیرنا شروع کیا۔ کوربٹ آنکھوں پر زور ڈال کر نیچے دیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب کچھ روشنی پھیل گئی، کوربٹ درخت سے نیچے اترے۔ ان کے ذہن میں کئی خیالات تھے۔ اگر وہ لیپرڈ زخمی ہوا تو کس حد تک زخمی ہوا؟ یہ تو اس کا خون ملے تو اندازہ ہو سکتا تھا۔ جم کوربٹ بکرے کے پاس گئے۔ بکرا خوشی سے ممیانے لگا اور اس کے پاس خون کی چند بوندیں پڑی تھیں۔ اب جم کوربٹ اس طرف گئے جہاں لیپرڈ کو جاتے دیکھا تھا۔ چند قدم دور انہیں خون کی ایک بڑی دھار دکھائی دی۔ جم کوربٹ کو یہ دیکھ کر بہت تسلی ہوئی۔ اتنی تیزی سے خون اگر کسی جانور کا بھی نکلے تو وہ 1 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کچھ قدم اور آگے چلنے کے بعد انہیں لیپرڈ کی لاش ایک گڑھے میں ملی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں، جیسے وہ کوربٹ کو ہی دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر کوربٹ ٹھہرے رہے۔ جب دیکھا کہ لیپرڈ بالکل حرکت نہیں کر رہا تو وہ اس کے پاس گئے۔ وہ آدم خور آج جم کوربٹ کے آگے بے جان پڑا تھا۔ جم کوربٹ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی آدم خور ہے جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوتا تھا۔ اس آدم خور نے 8 سال میں 125 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ خود جم کوربٹ اس کا شکار ہوتے کئی بار بچے۔ اتنے میں پنڈت کی آواز آئی۔ جم کوربٹ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ پاس آیا تو جم کوربٹ نے کہا، یہ ہے بری آتما جس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا، جس کے پاس جادوئی طاقتیں تھیں۔ پنڈت نے کہا، صاحب مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کہہ کر وہ کوربٹ کے پاؤں کو چھونے لگا۔ اتنے میں کوربٹ کے ساتھی بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے وہ بانس ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ اس کو باندھ کر لے جائیں۔ ایبورٹسن کو پتہ چلا تو اس نے جم کوربٹ کو گلے لگا لیا اور فوراً گورنمنٹ کو خط لکھ دیا۔ ادھر ادھر کے سارے گاؤں کے لوگ لیپرڈ کو دیکھنے آتے رہے۔ آج وہ بغیر کسی خوف کے ہر جگہ پھر رہے تھے۔ جم کوربٹ لاش کے پاس، یعنی لیپرڈ کی لاش کے پاس کرسی پر بیٹھے تھے۔ لوگ ان کے پاؤں چھو کر ان پر پھول برساتے اور اتنے پھول پھینکے گئے کہ کوربٹ کے پاؤں پھولوں میں چھپ گئے۔ کوربٹ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگوں نے کہیں بھی کسی بھی کرفیو پر اتنا عمل نہیں کیا ہوگا جتنا بغیر کرفیو کے اس آدم خور نے عمل کروایا، اور آج ان کے لیے خوشی کا دن تھا۔ ہزاروں لوگ آئے۔ انہوں نے اپنی دکھ بھری داستانیں جم کوربٹ کو سنائیں کہ کس کس طریقے سے اس لیپرڈ نے ان کے کسی رشتہ دار، بہن، بھائی، بیٹے، باپ کو قتل کیا۔ آج کے دن لوگوں کو اس آدم خور کی دہشت سے آزادی ملی
اور یہ دن تھا 2 مئی 1926۔ رودر پریاگ میں آج بھی اس تاریخ کو بہت بڑے میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ناردرن انڈیا میں ایک بہت بڑے جنگل کا نام جم کوربٹ نیشنل پارک ہے۔ اگر آپ کو یہ سچی داستان پسند آئی تو آپ لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔